کر دوں گا ابھی پریشر نہ ڈالیں, صبر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے سب کے سامنے, اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں سے ہم چینجز کریں, مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی موجود ہے, کیونکہ کل بھی ہمارا میچ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس 3-4 دن ہے. مگر یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یار ہم اپنی ٹیم سے خوش نہیں, یا ہم اس کو ضرور سوچیں اس باتوں پہ, کیونکہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی وہ بیسٹ اناؤنس ہوئی الحمدللہ. مگر یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیم کو چینج کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں. رضوان, فہیم کے بارے میں بہت بات ہوئی کہ فہیم ایک دم سے آ گئے ٹیم میں, 1 سال سے نہیں کھیل رہے تھے, اور اس کے بعد پھر بات ہو رہی تھی کہ خوشدل شاہ بھی, بہت ساری خبریں ہیں کہ انفلوئنس آپ کا رہا, آپ کی لائکنگ میں ہے وہ, کہ یہ دونوں باتوں پھر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ فہیم اشرف کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ اس کی 2 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں, اس کی او ڈی آئی میں لاسٹ ٹائم ہے جس میں 46 کی ایوریج ہے. دیکھیے بعض اوقات آپ کو کچھ پلیئر ایسے لگیں گے کہ یار 2 سال بعد آ رہے ہیں, 1.5 سال بعد آ رہے ہیں, مگر آپ ٹیم کی کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس میں شاید آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ یار یہ پلیئر کہیں سوچ میں بھی نہیں تھا, یہ کہاں سے آ گیا ہے. تو اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں, جیسے ہمارے پاس آل راؤنڈر چاہیے تھا, فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر چاہیے تھا, تو اس میں جو بیسٹ اپرچونیٹیز ابھی تک جو چل رہی تھی اس میں عامر جمال اور اسی کی چل رہی تھی, کیونکہ بیٹنگ ہمیں 7 نمبر پہ بیٹسمین چاہیے ہوتا, ساتھ میں بولنگ والا. تو جو ریسنٹلی اب عامر جمال تو ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی ساتھ چل رہا ہے, وہاں پہ بھی چل رہا ہے, مگر وہ جو سلیکشن کمیٹی نے 45 اس کی ایوریج دیکھی لاسٹ 2 سے, تو اس میں سے بیسٹ چوائس ہمارے لیے فہیم اشرفی تھا. اور جہاں تک خوشدل شاہ کی بات ہے تو سب کی میرے خیال سے آپ لوگ بی پی ایل دیکھتے ہیں یا اس ریسنٹلی ابھی چیمپئنس کپ دیکھا ہوں, تو وہ بہترین فارم میں ہے, اس کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے, اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے. ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ میرے لیے پورے پاکستان کے پلیئر اس کو لائک کرتا ہوں, اور جو بیسٹ ہمارے پاکستان کے لیے ہوگا اس ٹائم پہ اپرچونیٹی ہوگی اسی کو انشاءاللہ ہم چانس دیں گے. رضوان, سائم ایوب کے نہ ہونے سے کتنا کمبینیشن آپ کا ڈسٹرب ہوا, کتنی اس کی کمی محسوس کریں گے, اور ایک فخر کی جگہ اوپنر کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں کون اوپن کرے گا, تو راز جو ہے وہ آج میرے خیال میں اوپن کر ہی دے. یار اس کے جواب کیا, ہم وہ اصل نے ایک بات کی تھی نا, کنگ کر لے گا. تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ سیم ایوب دیکھے ہماری سب کو پتا ہے کس طرح اس نے پرفارمنس دی ہے, اور جن کنڈیشن میں دی ہے اور جن بالروں کے پوزیشن کے خلاف دی ہے وہ ایکسیپشنل تھا. بہرحال اس کی کمی اب ٹیم میں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا پیکیج تھا پاکستان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ بھی فٹ ہو سکتا تھا. وہ اس کی بالنگ دیکھ لیں, اس کی فیلڈنگ دیکھ لیں, اس کی بیٹنگ دیکھ لیں, تو کمی تو ہے اس ٹائم پاکستان میں. ڈسٹرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیزیں ہوئی ہے, مگر جو اللہ ڈیمانڈ مانگتا ہے ہم سے, اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری نظریں جو ہے نا, نظریں بڑے بڑے پلیئروں پہ نہیں ہونی چاہیے, وہ پروسیس پہ ہونی چاہیے. تو اس کی کمی بیشی بالکل ضرور ہے, پاکستان کے لیے ڈسٹرب بھی ہوئی ہے, مگر ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بالکل ہی ہماری ٹیم بیٹھ گئی ہے. کوئی ایکسکیوز ہمارے لیے ہے, کیونکہ پروسیس ابھی بھی وہی ہے, ڈیمانڈ اللہ پاک کوئی بھی کرتا ہے, رزلٹ اللہ پاک کوئی دیتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم رضوان. وعلیکم السلام. اچھا, ابھی اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے فہیم کا بولا 46 کی ایوریج 2 سالوں سے, ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے, شاید مسٹیکنلی ہے اسٹیٹ تھوڑے سے, ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے فہیم اشرف کا. اچھا, دوسرا جب آپ کو کپتان بنایا تو جتنے بھی فارمر کرکٹرس ہیں میجورٹی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا کہ پاکستان کی بیسٹ آپشن رضوان ہے. ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں چیمپئنس ٹرافی ہو رہی ہے, بینگ کیپٹن ایک تو ہوتا ہے نا, آپ ایز اے پلیئر بینگ کیپٹن آپ کی کیا موٹیویشن ہے, کیا من میں بنا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی, فہیم اشرف کی جو اسٹیٹس پہ بات ہو تو ہمارے پاس حسن چیمہ صاحب ہے, وہ سب پورا اسٹیٹس دیکھتا رہتا ہے, وہ پیچھے ساری سلیکشن کمیٹی میں اس کا ایک اہم رول ہے, سب کو پتہ ہے. اس پورا ڈومیسٹک دیکھتا ہے, پورا ایک چیز بنا کے دیتا ہے, جسے ہمیں بھی وہی دیا گیا تھا کہ پچھلے 2 سال سے اس کی اسٹیٹس 46 پلس ایوریج, 46 کی ایوریج, 45 پلس ایوریج ہے, سوری لسٹ ایک ہی, جس میں اوڈیا لسٹ ایک ہی, سوری اوڈیا کی نہیں, لسٹ ایک ہی. اور جہاں تک ایکس کرکٹرز ہے اس سے تو دیکھیں مجھے خوشی اس چیز کی ہے کہ اگر جیسے وسیم بھائی ہے, وسیم اکرم بھائی, وہ کمنٹری کرتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں, اگر اس نے ہمیشہ کمی ہمیں تنقید کیا بھی ہے نا, تنقید تو ساتھ میں بتایا ہوا بھی ہے, اور ہم نے اسے سیکھا بھی ہے ان لوگوں سے. جیسے ابھی اگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے نسیم شاہ سے شعیب اختر کے بارے میں پوچھا تھا, اس نے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نے تنقید کیا تو مجھے بتایا بھی ہے. تو مجھے کچھ سے میں نہیں ملا, مگر کچھ سے ملا ہوں, تو مجھے خوشی اس چیز کی ہے اگر وہ
ہمیں کسی بات پہ کسی ویکنس پہ ٹارگیٹ کرتے بھی ہے تو ساتھ میں بتاتے بھی ہے کہ اس کا اگر یہ کریں گے تو یہ بیسٹ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز کی خدا خوشی ہے کہ ہمیں بتائے بھی. اور جس طرح محبت ملی ہے سب سے, میں تو نہیں سمجھتا کسی ایک نے نہ کہا ہو میرے بارے میں. بہرحال اللہ ان کو خیر دے, اور اللہ کہہ رہے کہ جو ان لوگوں نے باتیں کی ہے میرے نزدیک ایکسپیکٹیشن اس نے رکھی ہے کہ اللہ کرے مجھ سے اللہ پاک ویسے ہی کام لے پاکستان کے لیے. رضوان چودھری اشرف, رضوان ہم نے انگلینڈ کے خلاف سیریز جیتی اسپن وکٹیں بنا کر اسپن بالرز کے ساتھ, کیونکہ عام طور پر ہم اپنی جو ہوم کنڈیشن پہ کھیلتے ہیں یا ایشیا کی وکٹوں پہ کھیلتے ہیں تو زیادہ تر اسپنرز کامیاب ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اسکواڈ میں صرف ایک اسپیشل اسپنر ہے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری وکٹیں ہیں اس فاسٹ بالرز کے مدد دیں گی, اور ہم نے ایک ہی اسپن بالر شامل کیا ہے. دیکھیں آپ جب ٹیم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ سوچتے بھی ہے پلینگ 11 کے لیے بھی اور کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بھی. جس طرح کنڈیشنز اب اس دیکھنے آ رہا ہے کہ ڈیو فیکٹر ہو سکتا ہے نا سب کے سامنے, تو شاید اس پہ 2 اسپنر آپ کے میرے خیال سے کام نہیں آئیں گے وہاں پہ. اگر ہوں گے بھی تو ہمارے پاس چوائس میں شاید ایک سلمان علی غال لیڈی ہے, شاید خوش دل کی جگہ بنے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپنر اگر خدا نخواستہ کہیں پہ انجرڈ بھی ہوتا ہے نا, وہ اتنا انجرڈ ہو سکتا ہے کہ وہ میچ کھیل سکتا ہے, یا اتنا ہی انجرڈ ہو گیا تو پورے وہ 15 اسکواڈ سے باہر ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس کسی بھی اس کی چوائس آ سکتی ہے. تو وائڈ ناٹ ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس اپرچونیٹی کو ہم کہیں اور پہ یوز کر سکیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ابرار فرسٹ چوائس اس ٹائم بن رہی ہے پاکستان کی او ڈی آئی وائٹ بال کی اسکواڈ میں. تو اس لیے ہم نے دوسرے اسپنر کی طرف زیادہ اس لیے نہیں سوچا. رضوان بھائی آپ نے ادھر جی آپ نے خوش دل شاہ کی اور فہیم اشرف کی بیٹنگ کی تو بات کر دی ہے. جس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پاکستان کی چیمپئن ٹرافی میں بھی وہ دونوں حصہ ہیں اسکواڈ کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بالنگ اس طرح کی وکٹوں پہ وہ سازگار آپ کے لیے ثابت ہوگی, کیونکہ یہاں پہ تو اسپیشلسٹ کو بھی مار پڑتی ہے. تو یہ بھی اسپیشلسٹ یہ بھی ماریں گے نا پھر انشاءاللہ. اچھا بولنگ پہ دیکھیں, بولنگ آپ بیسٹ چوائس نکالتے ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم اس ٹائم کوئی آسٹریلیا سے ایک پلیئر لے لے, یا نیوزی لینڈ سے کوئی لے لے, یا انگلینڈ سے کوئی لے لے. آپ کے پاس کرنٹ ٹائم ہے, جیسے صاحب نے اس پہ کافی زور دیا ہوا ہے کہ جس ٹائم بیسٹ جو فارم میں لڑکے ہمارے پاس وہ آنے چاہیے. اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے کہ بیسٹ فارم اس ٹائم کون کون نظر آ رہا ہے. تو ان فارم میں سے جو بیسٹ نکال دے انہیں کو آپ نکال دیں, بجائے سے کہ ہم پرانے زمانے کی چیزوں پہ چلے جائیں, ان کو پھر لے آئیں جو مطلب زیادہ تر وہ پہلے سے ہوتا تھا. تو ہمیں تو یہی لگا کہ اس ٹائم خوش دل شاہ سب سے بیسٹ کر رہا ہے. چیمپئنز کپ میں اس نے کیا جو پاکستان کی ڈومیسٹک ہے, اس کے بعد بھی پی ایل گیا ہے, اس نے وہاں پہ پرفارم کیا ہے. تو میرے خیال سے بیسٹ چوائس اس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس آپشن موجود ہے, اس سے اور بولرز بھی ہے جس میں ینگسٹر بھی ہے جو تھوڑا سا ابھی کرنٹ ہے میں نہیں ہے. تو فہیم اشرف کی بھی یہی آنسر ہے اس کے لیے بھی. رضوان بھائی ابھی حال ہی میں آپ نے ساؤتھ افریقہ کو او ڈی آئی میں شکست دی. ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کا ٹرائی سیریز ہے نیوزی لینڈ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ, تو کتنے پر امید ہیں ٹرائی سیریز کو لے کے, کیونکہ اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی ہوگی. تو اس ٹرائی سیریز کے لیے کوئی خاص پلان, 3 دن آپ نے پریکٹس بھی کی ہے, کئی کمبینیشنز پہ بھی کام کیا ہوگا, تو ٹرائی سیریز کے لیے کوئی خاص پلان کس طرح جائیں گے کہ پر امید ہیں جیتنے کے لیے, تاکہ آگے چیمپئنز ٹرافی میں جیتے ہوئے مورال کے ساتھ انٹر پاکستان. دیکھیے لاہور میں ہمارا ایک ہی میچ ہے, اور کیونکہ انشاءاللہ نے چاہا تو شاید سیمی فائنل پھر ایک اس طرف آج اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. تو اس کے لیے تو ہمیں دیکھیں ہمیں بھی فی الحال ہم اوے اس گراؤنڈ کے لیے, کیونکہ ہم پچھلے کتنے ٹائم ہوا ہے کہ ہم اپنے قذافی اسٹیڈیم میں میچ نہیں کھیلے. آسٹریلیا, زمبابوے, ساؤتھ افریقہ, پھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں. پھر ٹیسٹ سیریز ہماری ملتان میں رہی, مگر وہ ہم نے اس طرح پچز بنائی کہ جو ڈیمانڈ تھی اس لحاظ سے. تو ابھی ہمارے لیے یہ بھی یہاں سے بھی دیکھنا ہے کہ یار اس ٹائم پچ کا کیا کنڈیشن ہو سکتا ہے, کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں چیزیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورا اسٹیڈیم نیو ہو گیا ہے, اب یہ کھل گیا ہے. اب اس میں ہوا کی کیا کنڈیشن ہوگی, ڈیو کی کیا کنڈیشن ہوگی, تو ایک بہت بیسٹ پریپریشن ہمارے لیے ایک چانس ہے کہ آپ یہ میچ انشاءاللہ اس کو یہاں میچ کھیلے, اس میں جو چیزیں پہلے سے اگر ڈفرینٹ تھی اس کو جلدی سے ایبزارب کرے, سیکھے. اور سیم پھر کراچی میں بھی ہے, تو ایک بیسٹ پریپریشن ہماری چیمپئنز ٹرافی سے پہلے. اچھا رضوان, میں تھوڑا سا عام سے سادہ انسان ہوں, مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں پرسنالٹیز کی طرف نہیں, ناموں کی طرف نہیں جانا چاہیے, پروسیس کی طرف جانا چاہیے. اب پروسیس یہ ہے کہ ہم ون ڈے ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں, اور اس سے پیچھے ہم نے 3 ون ڈے سیریز جیتی. اب اگر ہم نے جیتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ اچھا ہماری چوائس تھی. صرف ایک سائن کی انجری کی جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہو.
یا تو ہم وہ سیریز ہارے ہوتے تو ہم ڈومیسٹک کی یا اے کلاس میچز کی یا بنگلہ دیش پریمیئر کی پرفارمنس پر کوئی نیا پلیئر لیتے. سو بس یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہم پروسیس کو کہاں پہ فالو کر رہے ہیں. بہت سادے ہو آپ ماشاء اللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ نا پروسیس میں نے کہا ہے نا, تو پروسیس کی بنیاد پہ ہم خوش دل کو آسٹریلیا میں نہیں لے گئے. پروسیس کی بنیاد بھی خوش دل آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میں نہیں بنتا تھا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کچھ ہمارے پلیئر ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا باؤنسرز جو وہاں پہ بال ہائٹ پہ آتا ہے. دیکھو جو میں بھی سیدھا سادہ ہوں, میرے بھی جو سچ ہے وہی میں بولوں گا جو ہے وہاں پہ. تو جو اس کے لیے اس ٹائم سے سوچا گیا تھا, ایسے نہیں, کیونکہ ہمارے پاس لیفٹ آرم اسپنر چاہیے ہوتا ہے اپنی کنڈیشن ایشین کنڈیشن میں کھلانے کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز تھی جس میں نام تھے, نواز تھا, یہ تھا, فاطمہ ناز تھا, کچھ اور بھی ایسے پلیئرس ایسے نہیں کہ صرف ایک کو سوچا گیا, عمران ممتاز ہے, ایسے بہت سے نام تھے. مگر جو آپ کو پروسیس آپ بیسٹ کمبینیشن بناتے ہیں نا اس میں دیکھتے پھر اس کو اس طرح چوائس کرتے. سم ٹائم اس میں سے نام ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے مگر آپ اس کو اس پہ خاموش ہو جاتے, اگنور کریں کیونکہ کمبینیشن میں نہیں آتا. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پروسیس کو دیکھتے ان پلیئروں کو یہاں پہ لایا ہوا ہے. رضوان, آپ نے 10 دسمبر 2024 کو ڈربن میں ایک بیان دیا تھا کہ فخر زمان کسی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے. اس کے بعد وہ چیمپئنز کپ کے بڑی کی پرفارمنس دی. اب آپ کے نزدیک ان کی وہ بیماری جو آپ نے بتائی تھی وہ دور ہو گئی ہے؟ بالکل میں نے بیان دیا تھا اور اس بھی آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں فخر زمان کے لیے. اگر فخر زمان کے بھی اس جگہ پہ سیٹ پہ آ جائے اس سے پوچھ لیجیے گا, اس کی بیماری ایسی تھی جو اس کو بھی نہیں پتا تھا. وہ اس کی ایسی بیماری تھی جو اس کو بھی پتہ نہیں تھا. اس بیچارے نے ویسٹ انڈیز سے آ کے ہمارے ساتھ مارخور کی ٹیم میں میچ کھیلا ہے اور اس نے اس میں فٹنس ٹیسٹ بھی دیا تھا. کچھ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو اس نے کہا کہ یار رضوان مواقع میں وہ اس نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا. اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے, حالانکہ اس کو خود بھی ویسٹ انڈیز سے سفر کر کے آیا تھا وہ. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ آئے گا اس سے پوچھ لیجیے گا, کیونکہ اس کے بعد وہ بیماری کی بنیاد پر جب عاقب بھائی سے لوگ سے بات ہوئی. دیکھیں فخر زمان سے کسی کو بھی گلا شکوہ چیز نہیں تھا. جو چیزیں پی سی بی کے ساتھ تھی انڈر کانٹریکٹ میں تھی وہ تو الگ ایشو ہے. اس میں ٹیم سے باہر ہونا وہ کوئی بھی یہ بات سامنے بالکل نہیں آئی, آج تک نہیں آئی. نہ اس پہ کبھی ہمیں کہا گیا ہے کہ یار اس کو ٹیم میں نہ جائے. نہ چیئرمین صاحب کے سامنے جب بات کی اس نے بھی ایسے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا جو انڈر کانٹریکٹ کی ایشو ہے وہ ہر ایک بندے کے لیے بھائی, جو اس کے پروٹوکولز ہے وہ ایک پلاٹینیم کا ہے ایمرجنگ کے, ان دونوں کے لیے ایک ہی ہے. مگر اس بنیاد پہ اگر سلیکشن کا کہا جائے تو بالکل غلط ہے. فخر زمان کی کچھ بیماری تھی جس کی بنیاد پر اس کو روکا گیا. پھر چیمپئنز کپ اس کو اسی لیے کھلایا گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو اس بیمار سے پھر تکلیف ہوگی تو پاکستان میں اچھا علاج کرایا جا سکتا ہے بغیر کہ اس کو ہم وہاں پہ لے جائیں تو افریقہ زمبابوے میں لے جائیں اور اس کو پھر وہ چیز آ جائے اور ہم اس کو بھاگ دوڑ کریں تو اس کو ایک ٹورنامنٹ یہاں کھلایا جائے. اب جیسے بھی ہو سب کو پتا کہ فخر زمان چینجر ہے بھائی, وہ گیم چینجر ہے. اس کو آپ ایسے ایک سائڈ پہ نہیں کر سکتے جیسے آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس سے واپس آ گیا ابھی ٹیم میں. اچھا السلام علیکم.